السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو اور پروگرام چٹ چیٹ ود عظمت مجید۔ آج میرے ساتھ ایک پاکستان کے بہت زبردست آرٹسٹ ہیں، ملٹی ٹیلنٹڈ پرسنالٹی ہیں۔ ہی از بورن اینڈ ریزڈ ان لاہور، وہیں سے ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ ہی از این ایکٹر، ماڈل، گٹارسٹ، سنگر، کمیونٹی ایکٹیوسٹ اینڈ اے ڈاکٹر۔ بلکہ میں یہ کہوں گا کہ سنگنگ کا تو ان کو جنون ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یونائٹڈ نیشن کے ساتھ منسلک ہیں اور خلق خدا کی خدمت کر رہے ہیں، بڑی محنت سے کام کر رہے ہیں۔ تو آئیے ملتے ہیں جنون بینڈ کے جناب سلمان احمد صاحب سے۔ السلام علیکم سلمان صاحب۔ وعلیکم السلام عظمت، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بالکل سر، ٹھیک ٹھاک، اور بہت بہت شکریہ آپ کا شو میں آنے کا۔ آپ نے دعوت دی، شکریہ آپ کا۔ بچپن میں کیسے تھے؟ نوٹی تھے، شائع تھے، انٹیلیجنٹ تھے؟ میں بہت زیادہ شرارتی تھا جی، لیکن اس طرح شرارتی نہیں تھا کہ جو کہتے ہیں نا کہ مجھے شوق کیا تھا کہ اپنے خود الگ جا کے نا ہر چیز کو دیکھنا۔ تو آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں، وہ لاہور میں ہوا کرتا تھا ہارس اینڈ کیٹل شو، ٹھیک ہے جی۔ تو ایک دفعہ میں نے کیا کیا کہ میرے نانی کے گھر جو تھا وہ بہت دور تھا فورٹس اسٹیڈیم سے۔ فورٹس اسٹیڈیم میں ہوتا تھا ہارس اینڈ کیٹل شو، اور مجھے پتا تھا وہ مجھے جانے نہیں دیں گے، تو میں نے خود ہی، چھوٹا سا تھا میں 10 سال سے بھی کم عمر تھی، میں نے خود ہی جو تھا وہ بس کا ٹکٹ لیا، پتہ نہیں وہ کہ روپے کا ہوگا یا جتنے کا بھی تھا، اور میں چلا گیا فورٹس اسٹیڈیم، ٹھیک ہے۔ اور میں نے سارا دن ہارس اینڈ کیٹل شو جو دیکھا، اور میں اس کے اندر وہ گھوڑے اور ٹینٹ پیگنگ اور وہ رقص جو تھے سارے گھوڑوں کے اور چاروں صوبوں کے۔ تو اینی جب میں واپس گھر پہنچا، میں سمجھا کہ میں نے تو کیا کمال کر دیا ہے۔ تو گھر پہ سارے رو رہے تھے، وہ سمجھ رہے تھے کہ مجھے کوئی کڈنیپ کر کے لے گیا۔ زمانے میں پاکستان میں 911 پولیس رپورٹ تو ہو گئی ہوگی۔ وہ کوئی تو کہہ رہے تھے کہ کڈنیپ کر رہے تھے۔ اور پھر میرے پھوپھا جو تھے وہ، کیونکہ ان کو تھا کہ کیا ماں باپ کو کیا جواب دیں گے کہ انہوں نے جی، تو بہت ڈانٹ پڑی، کہ بہت زیادہ ڈانٹ پڑی۔ اس طرح کانفیڈنس لیول بولڈ تھے بچپن سے ہی آپ؟ بہت زیادہ جی، بالکل، کیونکہ آزادی تھی نا، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ زیادہ اسٹرکٹ ڈسپلن ہوتا ہے، اور نانا نانی دادا دادی جو ہوتے ہیں وہ آپ کی ہر بات مان رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ کتنے بہن بھائی تھے؟ مطلب آپ وہیں پہ تھے، نانا نانی کے ساتھ تھے؟ نہیں، تو اس وقت میں تھا اکیلا، باقی میری جو چھوٹی بہن اور چھوٹا بھائی، اور اس وقت تو ہم 3 تھے، پھر بعد میں ایک اور چھوٹی بہن ہوئی تھی۔ تو وہ جو دونوں تھے وہ امی ابو کے ساتھ تھے، اور میں ہی تھا جو شرارتی۔ رائٹ۔ تو یہ جو شو بزنس کا جراثیم ہے بہن بھائیوں میں، آپ میں آیا یا کسی اور میں بھی تھا؟ یہ پتہ کس طرح ہوا، میں نے کتاب لکھی ہے راک اینڈ رول جہاد، اس کے اندر میں بتاتا ہوں کہ دیکھیں، میں جب جو ایچسن کالج میں میرا جنون کیا تھا، کرکٹ۔ مجھے کرکٹ، میں پاگل تھا کرکٹ کے پیچھے، میں پاکستان کے لیے کرکٹ کھیلنی تھی، ٹھیک ہے۔ لیکن کیونکہ والد نیو یارک، ان کی پھر پروموشن ہوئی، تو میں یہاں آیا۔ یہاں جو میں نے جونیئر اور ہائی اسکول میں دیکھا، یہاں ہر بچہ جو تھا اس کو کوئی نہ کوئی میوزیکل انسٹرومنٹ آتی تھی پلے کرنے، یا گٹار، یا کوئی ڈرمز، بیس، فلوٹ، وائلن، سیکسوفون۔ مطلب اچھا، میں اب لاہور سے آیا، میری تو نہ فیملی میں کسی نے میوزک سیکھا، نہ کوئی گائکی سیکھی، تو میں بڑا لیفٹ آؤٹ فیل کرتا تھا کہ یار یہ تو ساروں کو آتا ہے یہ میوزک کرنا، مجھے آتا ہی نہیں ہے جی۔ تو ایک میرا ہائی اسکول میں دوست تھا، ڈینی اسپٹس، اس کے پاس نا ایک ٹکٹ تھا راک کانسرٹ کے لیے، ایک بہت بڑا ویسٹ کا گروپ ہے لیڈ زیپلن، ٹھیک ہے نا۔ تو اس نے مجھے وہ ٹکٹ جو ہے نا، وہ میں نے اس سے خریدا، اور جب وہ میں نے جا کے کانسرٹ دیکھا نا، تو میرا تو، کیونکہ میرے اندر او سی ڈی میرے خیال میں ہے ضرور، obsessive compulsive disorder، کہ ایک چیز جب وہ جس طرح گھوڑے کو پٹے لگا دے نا، اور اس کو اور کچھ نظر نہیں آتا، وہ ایک ہی سمت پہ جاتا ہے۔ تو میں نے جب وہ گٹار پلیئر دیکھا نا، ان کا لیڈ زیپلن کا جمی پیج، اس نے 2 سروں کا گٹار پکڑا ہوا تھا، ٹھیک ہے نا، ڈبل نیک اس کو کہتے ہیں، ڈبل نیک گبسن، اور ایک 12 اسٹرنگ تھا، ایک 6 اسٹرنگ تھا، اور اس میں ایسی آوازیں آ رہی تھیں گٹار میں سے کہ مجھے اچھا، انہوں نے ایک گانا بھی ان کا ہے، کشمیر، ٹھیک ہے،
تو انہوں نے جب کشمیر پلے کیا نا تو سارا جو میڈیسن اسکوائر گارڈن تھا وہ شور اٹھا ان کا کشمیر 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 کشمیر. تو میرے ذہن میں وہ ایسا اس کا امپیکٹ ہوا کہ میں نے گھر جا کے پھر امی کو کہا, میں نے کہ مجھے گٹار لینا ہے, ٹھیک ہے نا. اچھا اب امی نے مجھے کہا کہ ان کو پتا ہے کہ اس کو تو وہ ضد تو ہے اس کو, تو انہوں نے کہا کہ یہاں تو سارے لڑکے بچے جو ہیں وہ کام کرتے ہیں, جب وہ پیسہ سیو کرتے ہیں اور پھر کوئی چیز ہوتی ہے تو لیتے ہیں, کیونکہ امی کو تھا کہ اس نے کام وغیرہ تو کرنا نہیں ہے, ٹھیک ہے جی. لیکن میں اتنا جنونی تھا کہ میں نے 6 مہینے یا 6 مہینے سے زیادہ میں نے کام کیا, اخبار بیچنا اور یہ ڈائنر پہ بھی کام کیا, اور 200 کے قریب ڈالر, 200 سے تھوڑے زیادہ ڈالر تھے وہ سیو اپ کیا. اور میں نے جب پیسے اکٹھے ہو گئے میں نے امی کو کہا چلے گٹار لے, اب مجھے لے کے دیں. تو امی نے دیکھا کہ اس کا تو واقعی شوق ہے یہ, تو خیر میں چلا گیا, وہ لے کے آیا گٹار. اور اس کے بعد جو تھا نا, اس کے بعد آپ سمجھیں کہ جس طرح کہ میں اور گٹار ہم انسیپریبل تھے. رائٹ, آپ کو مطلب شوق ہو گیا اور آپ نے جو ہے نا گٹار حاصل کر لیا. تو یہ میڈیسن جو ہے وہ کرتے کرتے اچانک آپ نے کیسے خیال کیا کہ اب میں نے بینڈ بنانا ہے یا میں نے اسی پروفیشن میں آنا ہے؟ مطلب 5 سال لگائے آپ نے, اس کے بعد آپ نے کہا نہیں مجھے اس میں آنا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں, دیکھیں پہلے تو یہاں ہائی اسکول جب گریجویٹ کیا نا, تو میں نے اپنے اسکول کے اندر جو جتنے بھی تھے نا, دیکھیں جس طرح جنون میں جو بیس پلیئر ہے نا برائن, جی, وہ میرے بچپن کا اسکول کا دوست ہے. تو ہاں تو یہ سارے دیکھ رہے تھے کہ یہ پاکستانی لڑکا ہے, اس نے نہ کبھی گٹار پہلے دیکھا یا پلے کیا, لیکن یہ اس نے کچھ ہی سالوں کے اندر ہمارے سے بہتر ہو گیا یہ, ٹھیک ہے. تو یہ بلکہ میرا جو بینڈ تھا نا جو برائن کے ساتھ, وہ انہوں نے یہ کہا کہ تم نے جو چیزیں ہم نے 6-7 سال لگے ہیں تم نے 2 سال کے اندر لرن کر لی ہیں. تو یہ مجھے انہوں نے محسوس, انہوں نے مجھے یہ اویئرنیس دی کہ تمہارے اندر یہ ٹیلنٹ ہے, ٹھیک ہے نا. اب ہم چھوٹے سے, ہم اسکول میں تھے خیر اس وقت, لیکن مجھے شوق جب ایسا ہوا تو میرے ماں باپ نے کہا کہ تم نے تو ڈاکٹری کرنی ہے, تم پاکستان جاؤ. اب میں چلا گیا پاکستان. اب پاکستان میں پروفیسر جو تھے وہ فیل کر دیتے تھے اگر آپ گٹار پلے کرتے یا کوئی گانے کا شوق رکھتے. ہمارے وہ وقت میں تو کہتے تھے فیل کرو, ان کا یہ سیریس ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. تو میں ڈیورنگ میڈیکل کالج میں نے چھپ کے لاہور کے اندر 7 بینڈ, سیکرٹ بینڈ شروع کیے. اور اس کے اندر صرف میں گٹار پلیئر, کیونکہ اتنے لوگ گٹار نہیں پلے کرتے تھے. تو ان میں سے ایک بینڈ میں میرا دوست شہید جنید جمشید بھی تھا. تو جنید انجینئرنگ یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا, میں کنگ ایڈورڈ میں تھا. تو اس دوران کیونکہ یوتھ, پاکستان کی یوتھ کے لیے نا کوئی خاص اتنا کچھ کرنے کو نہیں تھا, تو ہم لوگوں نے سوچا کہ یار ہم کیوں نہیں اپنے ہم ترانے بناتے, کیونکہ یا تو بالی ووڈ لوگ سنتے تھے یا ویسٹرن میوزک سنتے تھے. تو وہ جو ہم نے سوچا کہ کچھ اپنے اوریجنل گانے میں, ان میں سے ایک نکلا دل دل پاکستان. جو شروع کے جو ہمارے تھے نا جو اپنے بنائے ہوئے, ان میں سے ایک دل دل پاکستان نکلا. تو اب یہ جب شعیب منصور ہمارے پی ٹی وی کے پروڈیوسر بڑے اور ہمارے استاد, انہوں نے جب سنا, انہوں نے کہا یہ تو ایسی چیز ہے کہ یہ تو ٹیلی ویژن پہ چلنی چاہیے, ٹھیک ہے. تو اب ہوا یہ کہ جیسے کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج سے گریجویٹ کیا تو یہ دل دل پاکستان بس ایسا پھیلا پورے پاکستان میں کہ میں نے امی کو کہا, میں نے اپنے ماں باپ کو کہا, میں نے کہا کہ مجھے تھوڑے سے مہینے دے دیں کہ یہ تھوڑا سا میں شوق پورا کر لوں. تو وہ شوق جو ہے وہ ابھی تک ختم ہی نہیں ہوا. وہ سلمان بھائی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. مجھے یاد ہے جب دل دل پاکستان آیا تھا تو آئی تھنک پاکستان کی میوزک انڈسٹری میں وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا, اسپیشلی ینگسٹرز کے لیے, اور جو میوزک بینڈز ہوتے ہیں. اور میں بھی اس وقت جو تھا وہ اسٹوڈنٹ تھا, اور میرے اپنے دوست کہتے تھے یار یہ کوئی امریکن گروپ آیا ہے کیا, یار یہ کوئی ویسٹرن گروپ آیا ہے, یار کبھی سنا نہیں. تو اٹ واز مارولس اینٹری. وہ دیکھیں جنید کو اور مجھے تو یقین ہی نہیں تھا کہ یہ, کیونکہ اصل میں جیسے میں نے آپ کو بتایا نا, میں چاہتا تھا پاکستان کے لیے کرکٹ کھیلوں, ٹھیک ہے. میں لاہور میں جب کالج کے دن تھے, میں بڑے اچھے لیول پہ کرکٹ کھیلنا شروع کر دیا تھا, یہاں تک کہ اس وقت پاکستان کے کپتان عمران خان
انہوں نے مجھے سلیکٹ کیا بنگلہ دیش کی ٹیم میں جانے کے لیے. تو یہ میرے ذہن میں تھا کہ یار میں ڈاکٹری تو کر ہی لوں گا لیکن مجھے کرکٹ تھوڑی سی کھیلنی ہے. لیکن جنید میرے پیچھے پڑے ہوئے تھے کہ یار سلمان ہمیں میوزک کرنا ہے. تو میں جنید کو کہا کرتا تھا کہ اس میوزک میں کوئی فیوچر نہیں ہے, یو نو, کہ مطلب کہ کوئی عزت ہی نہیں کرتا تھا کہ آپ کی نہ کوئی جو کہتے ہیں کہ ڈاکٹرز کرتے تھے نہ. یہاں مجھے یاد ہے کہ معین اختر صاحب اللہ بخشے ان کو, وہ میوزیشین کا نا وہ ایک ان کا ایک وہ تھا اسکٹ تھی ان کی اوپر پاپ میوزیشین کے اوپر جی, اور وہ اتنا مذاق اڑاتے تھے. تو کون آدمی اپنے وہ کہتے ہیں صحیح دماغ میں کہہ کہ ہاں میں نے تو یار پاپ میوزیشین بننا ہے, یو نو. اس وقت آپ کو ڈیسائیڈ کرنا تھا کہ میں نے میوزک کی طرف جانا ہے یا کرکٹ کی طرف جانا ہے. بالکل جی. اور یہ جنید کا بہت بڑا ہاتھ تھا مجھے میوزک میں لانے کے لیے. اچھا, مطلب انہوں نے کنونس کر لیا کہ نہیں کرکٹ کی طرف نہ جاؤ, میوزک کی طرف آؤ. ہاں, کیونکہ دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں, کہ ہمیں کسی کو بھی یہ خیال نہیں تھا کہ ہم میں کوئی ٹیلنٹ ہے. مطلب ہم کوئی گھرانوں سے تعلق تو نہیں رکھتے تھے, ٹھیک ہے جی. لیکن جب ہم نے دیکھا کہ ایک ترانہ دل پاکستان جی, کہ وہ اس طرح پورے پاکستان کے نوجوانوں کو اور جہاں بھی پاکستانی ہیں ان کو ان کے دلوں میں اتر گیا. اور پھر EMI میں نا میں آپ کو بتاتا ہوں, پطرس بخاری کے بیٹے منصور بخاری صاحب وہ EMI کی کمپنی رن کرتے تھے, ٹھیک ہے. اور ارشد محمود صاحب آپ جانتے ہیں, ارشد محمود جنہوں نے فیض صاحب کی مطلب کہ بہت بڑے کمپوزر ہیں پاکستان کے جی, انہوں نے, اور پھر شعیب منصور صاحب جو ٹی وی کے اتنے بڑے پروڈیوسر, انہوں نے ہمیں کہا کہ تم لوگوں میں واقعی میں صلاحیت ہے, اگر تم لوگ سنجیدگی سے اس کو فالو کرو تو یہ بہت اچھا راستہ بن سکتا ہے. تو پھر ہم نے پھر وائٹل سائنس کی پہلی البم کی, اور پھر وہ البم آپ کو پتا ہے کہ اس کا مطلب کہ وہ سپر ہٹ البم ہو گئی. تو پھر میں نے سوچا کہ تھوڑا سا اس کو اور فالو کریں. تو آپ نے جب یہ شروع کیا تو انسپریشن کیا تھی, کون تھا آپ کو انسپریشن اس وقت؟ دیکھیں نا, انیشلی ہم لوگ سارے نا پاکستان میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ کیونکہ میں تو امریکہ میں بڑا ہوا ہوں, تو لیڈ زیپلن, بیٹلز, سنٹانا, U2, یو نو, بروس اسپرنگسٹین, یہ میرے تو یہ میوزک میں سنتا تھا, ٹھیک ہے جی. لیکن مجھے جو تھا نا بہت زیادہ شوق, ہمارا جو کلاسیکل میوزک ہے نا ہمارے برصغیر کا, کلاسیکل, فوک, قوالی, ہاں, یہ بالی ووڈ, یہ بھی میں بہت سنتا تھا. تو یہ پہلی البم جو وائٹل سائنس کی تھی وہ تو خیر موسٹلی اگر دیکھا جائے کہ اس میں اگر دیکھیں کہ دل پاکستان, پھر ایک یہ شام پھر نہیں آئے گی, وہ ایک غزل تھی, لیکن اس کو بڑا ہم نے پنک فلوئڈ کی طرح کا فیلنگ دی تھی. تو کیا وجہ تھی کہ آپ کو جو ٹرانزیشن ہوا وائٹل سائنس کو چھوڑنا پڑا اور جنون بنانا پڑا؟ ہاں, بہت اچھا سوال ہے آپ کا. اصل میں دیکھیں پہلی البم ہماری اتنی وہ کامیاب ہوئی اور مطلب کہ پوری یہاں تک کہ دیکھیں کہ کہاں پاپ میوزیشین کو فیل کر دیتے تھے, اور جب ہماری البم ہٹ ہوئی تو ہمیں پرائم منسٹرز ہاؤس میں دعوت مل رہی تھی جی. تو یہ ایسے مطلب کہ سمجھ لیں کہ 12 مہینے کے اندر میری پوری زندگی اپ سائڈ ڈاؤن مطلب چینج ہو گئی. اچھا, اب میں نے جو گانے کمپوز کرنے شروع کیے اس میں علامہ اقبال کا کلام تھا, صوفیانہ کلام تھا, لیکن وہ وائٹل سائنس کا جو ساؤنڈ تھا وہ کہتے تھے کہ یار یہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا. علامہ اقبال کو تو کبھی راک یا پاپ گانے کے اندر کبھی کسی نے گایا ہی نہیں, تو اس میں نا بڑی وہ ایک قسم کی ڈس ایگریمنٹ ہوتی تھی. تو پھر میں نے یہ سوچا, میں نے کہا کہ ان لوگوں کا تو شوق نہیں ہے, یہ میرا شوق ہے, تو کیوں نہ میں ان کو چھوڑوں اور میں اپنے راستے پہ جاؤں. مطلب ٹیسٹ کا ڈفرنس آ گیا تھا, آپ نے کہا اب میں اپنا جو ہے وہ ٹیسٹ جو ہے اس کو جو ہے وہ مزید ایکسپلور کروں گا اور اس میں کام کروں گا. خیال بالکل الگ فرق تھا. بالکل صحیح. تو یہ بتائیے سر کہ ہم نے آپ کے گروپ دیکھے, آپ نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ کسی فیمیل سنگر کو بھی لانا چاہیے, سنگر کو لانا چاہیے گروپ میں؟ دیکھیں اگر آپ جنون کے سارے میوزک دیکھیں نا جی, تو آلدو علی عظمت, برائن اور میں نظر آتے ہیں, لیکن فرام ٹائم پہلی البم پہ ایک فیفی ہارون نے ایک گایا تھا جوگیا,
پھر میں نے جب گھومتانا کیا تو اس میں شبہ مدگل ہیں جی, اور پھر ملیسا ایتھریج کے ساتھ میں نے رنگ دی بیلز کیا. تو میں ہمیشہ, اور یہ پھر کوک اسٹوڈیو پہ جب میں نے کیا تو اس میں بھی یہ مومنہ مستحسن اور 3-4 اور لڑکیاں جو میں نے ڈسکور کی. جی, سو اچھا, پھر میری وائف ڈاکٹر سمینا جو ہیں, جو قائد اعظم کی فلم کے لیے جو تھیم سانگ میں نے کمپوز کیا, اس میں ڈاکٹر سمینا اور علی عظمت نے گایا. تو ویمن کا ڈیفینیٹلی تھا بیچ میں. صحیح. یہ جنون اچانک ٹوٹا کیوں تھا, کیا وجہ تھی؟ دیکھیں جی, میں آپ کو بتاتا ہوں. جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ میں نے 5 سال لگائے ڈاکٹری کرنے میں ڈاکٹر ہیں جی. تو مجھے 2000 میں, اچھا ماشاءاللہ, ایک آپ کی جو خواہش ہوتی ہے کہ آپ نا اپنی فیلڈ میں نمبر 1 ہو جائیں, تو جنون کو بیسٹ انٹرنیشنل گروپ ایوارڈ مل گیا انڈیا میں. اور کرٹیکلی بھی کمرشلی بھی آپ کی مطلب کہ ایک نام بن گیا بہت بڑا. لیکن مجھے یو این نے یہ کہا کہ دیکھیں آپ کو, کیونکہ آپ ڈاکٹر بھی ہیں, آپ ویل نون ساؤتھ ایشین آرٹسٹ بھی ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ آپ ایمبیسڈر اگر بن جائیں, یونائٹڈ نیشنز کے ایمبیسڈر بن جائیں, ٹھیک ہے جی. تو اس میں میں نے یہ سوچا کہ میوزک تو ہمیشہ میرے ساتھ رہے گا, یو نو. لیکن یہ جو ہے کہ دنیا میں اگر آپ HIV ایڈز, پولیو, اب کووڈ کا جس طرح میں کام کر رہا ہوں, کہ یہ یو این کے ذریعے میرا جو ہے تجربہ بڑھے گا, اور یہ ایک نیا ایکسپیرینس, کیونکہ میوزک میں تو وہی کروں گا نا, وہی چیز کرتا جاؤں گا بار بار. Music is a profession. Now you think that it's time to give back to the community and the world. بالکل جی, بالکل. اور اینڈ آلسو کہ جس طرح آپ نے شروع میں پوچھا کہ 5 سال لگتے ہیں ڈاکٹری کرنے میں, اور یو نو, تو وہ سارے جو نالج ہے, وہ جو ڈگری لی ہے, اس کو بھی تو you have to give justice to it, you know. Justification, professional justification بھی کرنا ہے, that's right. اور سر یہ 15 سال کا بڑا دورانیہ آیا تھا, اور اس کے بعد دوبارہ آپ جو ہے ری یونائٹ ہوئے, تو وہ کیسے ایک دم آیا, سارے تانے بانے دوبارہ مل گئے؟ یار عظمت, یہ بہت اچھا سوال ہے آپ کا. دیکھیں میں یہ سوچ رہا تھا, کیونکہ میں امریکہ واپس آ گیا تھا اپنی فیملی کے ساتھ جی. میں سوچ رہا تھا کہ میوزک ایسی چیز ہے کہ آپ سوچیں کہ سال میں ہزاروں لاکھوں گانے بنتے ہیں, البمز بنتی ہیں, آرٹسٹ آتے جاتے ہیں, ٹھیک ہے. میں نے سوچا کہ جنون کو بھی اسی طرح لوگ بھول جائیں گے جس طرح ہر ایک کو بھول جاتے ہیں, لیکن کوئی ایسا دن گزرتا نہیں تھا کہ ہمارے فینز جو جنونیز ہیں وہ کہیں جی کہ ریونین, پلیز ریونین, جنون کا ریونین ہونا چاہیے. اچھا وہ میرا تو سر میں درد ہو جاتی تھی کہ یار خدا کا واسطہ ہے کہ اپنی بھی زندگی مجھے بھی اپنی زندگی میں کام کرنے دو, تم بھی. میں یہاں پہ آڈینس کا ڈیفینڈ کروں گا انکلوڈنگ می, کہ یہ بات تو جنون کبھی نہیں ختم ہوا. آپ لوگ جنون ڈفرینسز ہو گئے یا آپ تھوڑا سا اس کے اندر گیپ آ گیا, لیکن جو یوتھ ہے, جو آپ کے فینس ہیں, جنون کبھی ان کے دل سے ختم نہیں ہوا. انہوں نے ہمیشہ آپ کو یاد رکھا, اور یہی سب کی ایکسپیکٹیشن تھی کہ کب آپ دوبارہ انٹری کریں گے. دیکھیں آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ یہ بہت انہونی بات ہے کہ ایک آرٹسٹ جس نے 13-14 سال سے نہ کام کیا ہو, کوئی فلم نہیں, کوئی ٹیلی ویژن نہیں, کوئی وہ نہیں, لیکن لوگ آپ کو یاد رکھیں ہیں. اور اچھا تو پھر کیا ہوا کہ ہم نے 25 دسمبر 2018 تھا 2018 کراچی میں ہم نے کہا چلے ایک بڑا ریونین کانسرٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یقین مانیں جب وہ میں نے کانسرٹ, کیونکہ وہ یوٹیوب پہ بھی اگر آپ دیکھ لیں وہ کانسرٹ ہے, ادھر معین خان اکیڈمی میں 20,000 کی جگہ تھی, لیکن ٹکٹ 50,000 کی وہ لوگوں کو وہ تھی کیا کہتے ہیں ریکوائرمنٹ. معین خان نے بھی مجھے کہا کہ یار لوگی, میرا تو دوست ہے کرکٹ کے ذریعے, تو انہوں نے کہا کہ یہ تو پاگل پورا پاکستان آنا چاہتا ہے ایک کانسرٹ پہ دیکھنے کے لیے. میں حیران ہوا. اچھا پھر جب آڈینس دیکھی اس میں میں سمجھتا تھا کہ ہماری جنریشن ہوگی, لیکن ٹین ایجرز, پاکستانی ٹین ایجرز اور ان کے کزنز اور ان کی فیملیز اور اسکولز, کالجز, آئی مین ایک اگر آپ وہ ہمارا سیونی جو ہم نے وہاں گایا, وہ پورا کراؤڈ گا رہا تھا وہ,
جی جذبہ جنون پورا کراؤڈ. جب مجھے ریئلائز ہوا کہ واقعی میں یہ کہ اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ یہ وہ سب ترانے جو 90s کے ترانے تھے وہ لوگ آج 2018 میں بھی اسی طرح ان کو یاد ہے. صحیح. سر مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے موویز کی ہیں, فلمز کی ہیں, اونلی ڈاکومنٹری کی ہیں, کمرشل موویز کیوں نہیں کی؟ اچھا سوال ہے آپ کا بڑا. کیونکہ دیکھیں مجھے نا جس طرح سوشل ایشو, سوشل جسٹس, جنون کا اگر آپ میوزک اٹھا کے دیکھ لیں, میں آپ کو جذبہ جنون, میری آواز سنو, سیونی, آزادی, احتساب, اور اس طرح کر کے جو سانگز ہیں ان میں نا سوشل جسٹس کا, یونٹی کا پیغام اور پیس کا پیغام گھومتانا جس طرح, وہ اس لیے ہے کہ میری سوچ ہی یہ تھی کہ دیکھیں جس طرح بالی ووڈ کی فلمیں ہوتی ہیں نا, بالی ووڈ کی فلمیں فینٹیسی فلمیں ہیں ساری, صحیح ہے جی, مطلب کہ اس کے اندر کوئی سوشل ایشو بھی ہوگا تو وہ فینٹیسی کر کے ہی بناتے ہیں سارا کچھ. لیکن کوئی آرٹسٹ, میرا نہیں خیال کہ پاکستان میں شاعر تو ہیں جس طرح فیض احمد فیض, حبیب جالب, اور جو ہمارے علامہ اقبال اور بابا بلے شاہ, یہ انہوں نے سوشل جسٹس پہ, روحانیت پہ, تصوف پہ لکھا. لیکن جو پاپ بینڈز ہیں وہ اس سے دور رہتے ہیں ہمیشہ, راک بینڈ دور رہتے ہیں. تو میری ہمیشہ یہی تھی کہ میں وہ کام کروں جو سوسائٹی کی عکاسی کرے, اور جس طرح میں ابھی میں ایک فلم, ڈاکیومنٹری فلم بنا رہا ہوں پرائم منسٹر عمران خان کے اوپر, کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں نا آنے والی جو ہماری نسلیں ہیں ان کو بتانا ہے کہ یہ ایسے وقت تھے جس کے اندر جن سے ہم گزر رہے ہیں, اصل میں کیا ہو رہا تھا. جی. اور لیکن آپ کا سوال جو ہے وہ اپنی جگہ ہے. مجھے بالی ووڈ سے بہت زیادہ ریکویسٹ آئیں, ٹھیک ہے. نیکسٹ کوسچن یہی تھا, بالی ووڈ سے آفر نہیں آپ کو؟ وہی تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے, جن میں شاہ رخ خان, سلمان خان, اور پھر یہ ایک فلم ابھی آئی جو ہمیں ریلیز ہونی ہے, اس کا نام ہی سیو نہیں ہے. جی, وہ اس کے سنگر جو اریجیت سنگھ ہیں, انہوں نے ہر کانسرٹ پہ سیونی گایا, ان کا فیوریٹ وہ گانا ہے. تو انہوں نے میرے سے کہا کہ ہمیں اجازت دیں کہ ہم یہ گا لیں. میں نے کہا ٹھیک ہے آپ گائیں, ٹھیک ہے, خوش ہوئیں. جی اچھا. تو اس طرح پھر یہ فلموں کے آئی گیس, کیونکہ میرا میوزک فلموں میں چلا. صحیح. سمیرہ جی سے پہلی ملاقات کب اور کہاں ہوئی؟ ہاں اصل میں دیکھیں میں امریکہ سے پاکستان گیا واپس, اور ڈاکٹری کرنے کے لیے گیا. سو ایک شادی تھی ہماری فیملی میں, میرے ماموں کی شادی تھی. تو ادھر سمینہ جو تھیں وہ میری ممانی کی طرف سے, ان کی طرف سے وہ آئی ہوئی تھی فیملی. جی. تو وہاں میں نے دیکھا, اور پھر پتہ مجھے یہ لگا کہ جس طرح میں فرسٹ ایئر کالج میں ہوں کنگ ایڈورڈ میں, سمینہ علامہ اقبال میں فرسٹ ایئر کالج میں, تو ہم دونوں ایک ہی فیلڈ میں تھے, میڈیکل کی فیلڈ میں. تو پھر اس طرح لاہور میں ملاقات ہوئی. صحیح. تو یہ لو ایٹ فرسٹ سائٹ تھا؟ میرے لیے تو تھا, بالکل تھا. ہاں کیونکہ میں جنونی ہوں جی. میں تو کہتے نا کہ یا چیز کوئی چیز پسند آئے یا نہیں پسند آئے, اس طرح کر کے. تو میں نے تو جب سمینہ کو دیکھا, 18 کی ایج تھی میری اس وقت, تو میں نے اپنی امی کو بتایا, میں نے کہا کہ یہ وہ لڑکی جس سے میں نے شادی کرنی ہے. تو 18 کے ہو تم, ابھی یہ کیا ہو رہا ہے؟ بالکل. تو ساروں نے یہی کہا کہ تمہارا دماغ پھر گیا بالکل. اور بلکہ میری جو ساس اللہ بخشے آنٹی نینا, انہوں نے یہ کہا کہ بیٹا پہلے تم ڈاکٹر بنو پھر بات کریں گے. تو ملاقات سلسلہ جاری تھا ان دنوں. ہاں بالکل, کیونکہ وہ دونوں میڈیکل کالج میں تھے نا ہم, تو ہماری فیلڈ ہی ایک تھی. تو فون پہ باتیں ہوا کرتی تھی. لیکن جو میری مدر ان لا کو یہ تھا کہ ایک ڈگری ہونی چاہیے میرے پاس, اور جب میں ڈاکٹر بن گیا تو پھر انہوں نے مان لیا کہ واقعی. اچھا سلمان بھائی, ہم پروگرام کے اختتام کی طرف جا رہے ہیں. تھوڑا سا سیگمنٹ رہ گیا, ایک میرا سیگمنٹ ہے جس کے اندر ہم کچھ آپ سے ہم سوالات کریں گے, شارٹ اینڈ کانکریٹ آپ جواب دیں. اللہ نے اگر دوسری زندگی دی تو پھر کیا کریں گے؟ کرکٹر. اوکے.
کوئی ایسی خواہش اب تک جو پوری نہیں ہوئی ہو؟ کوئی بھی نہیں, ساری خواہش ہو گئی پوری؟ ساری پوری ہو گئی. اچھا, اب تک آپ نے جو بھی کچھ کیا ہے اس میں سب سے بڑی اچیومنٹ کیا ہے؟ اس کی سب سے بڑی اچیومنٹ میری نظر میں یہ ہے کہ دل دل پاکستان اور جذبہ جنون اور آزادی, یہ تینوں ترانے جو ہیں یہ پاکستان کے لیے ہیں. اور کیونکہ دیکھیں پاکستان نے اتنا اتار چڑھاؤ دیکھا, مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ یہ تین ترانے یونائٹ کر دیتے ہیں, ہر جنریشن آف پاکستانیز کو یونائٹ کر دیتے ہیں. تو یہ اللہ کا بہت کرم ہے. صحیح, قوم کے لیے آپ نے ایک میسج دیا ہوا ہے. ہاں بالکل جی, بالکل. غصہ کس بات پہ آتا ہے سلمان جی؟ یار سچ بتاؤں, جھوٹ پہ بہت زیادہ. کیا کرتے ہیں؟ مطلب کیا کریں, ہر جگہ جھوٹ, ٹی وی پہ جھوٹ, سوشل میڈیا پہ جھوٹ, ہر جگہ میں دیکھتا ہوں جھوٹ اتنا زیادہ ہے کہ کچھ کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے آپ کے پاس میرے کیا ہے, کچھ کرنا چاہتے ہیں؟ جی میرے اختیار میں کیا ویپنز ہیں آپ کو بتاتا ہوں. آرٹ, کلچر, شاعری, میوزک, فلم, یہ جو انٹرویوز میں کرتا ہوں کہ انہی کے ذریعے وہ ایک سیئنگ ہے, بی دا چینج یو وانٹ ٹو سی ان دا ورلڈ. رائٹ. تو کوشش کرتا ہوں کہ خود جو ہے سچ کو فالو کرنے کی کوشش کروں. صحیح. کبھی اداس ہوتے ہیں, کس بات پر ہوتے ہیں؟ اداس کون نہیں ہوتا. میں اداس ہوتا ہوں اور مطلب افسردہ ہوتا ہوں جس طرح کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کشمیر کے لوگوں کے ساتھ جو زیادتی, اگر آپ دیکھیں کہ اگست پچھلے سال 2019 سے لے کے اب تک وہ لاک ڈاؤن میں ہے, تو مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے اور میں دعا کرتا ہوں. اور لیکن یہ نہیں ہے کہ اداس ہو کے کچھ نہیں کرنا یا یہ کہہ دوں کہ کچھ ہو نہیں سکتا. میں بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے. صحیح. سلمان بھائی, کوئی ایسا واقعہ جس نے آپ کی زندگی بدل دی ہو؟ کرونا, کووڈ, یہ جو میں جب مجھے وہ کووڈ پازیٹیو ہوا جی, تو وہ والا وقت ہے اور آج کا دن ہے کہ میری زندگی بالکل بدل چکی ہے. سلمان بھائی یہ بتائیں, جنید جمشید صاحب مرحوم کو, شہید جو ہیں, ان کو کتنا مس کرتے ہیں آپ؟ بہت یار, بہت زیادہ. دیکھیں جنید اور میرا تو ایک سمجھ لیں کہ ایک روحانی بندھن ہے جی, اور ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ جو کہتے ہیں نا کہ ہمارا سفر جب شروع ہوا, جب ہم کالج میں تھے, اور ہر چیز میری وہ جانتا تھا, میں اس کی ہر چیز جانتا تھا. تو جنید نے جب یہ چترال جانے سے پہلے کچھ دن پہلے مجھے فون کیا جی, اور بڑی لمبی فون پہ بات, 2-2.5 گھنٹے بات ہوئی. تو جنید ہی نے مجھے ریکویسٹ کی, اس نے کہا یار سلمان کہ تو کیوں نہیں سوچتا کہ جنون کا پھر سے ایک دفعہ ریونین ہو جائے. تو میں بڑا حیران ہوا, میں نے کہا یار کہ ایک دم تجھے جنون کا کہاں سے خیال آیا. کہتا ہے یار میں سمجھتا ہوں کہ اتنے زیادہ لوگ ہیں, کہتا ہے میں خود جو ہوں I would love کہ جنون کا ریونین ہو, جی. تو پھر نیکسٹ جو مجھے بس میں جہاز میں تھا, کراچی سے نیو یارک آ رہا تھا, تو جہاز میں خبر ملی کہ جنید کا جہاز کریش کر گیا. 10 منٹ پہلے یہ ہوا. تو اس کا دیکھیں نا, دوستی ہمیشہ یاد رہے گی اس کے بچوں کے ساتھ اور اس کی فیملی کے ساتھ. میری سمینہ ہماری ہمیشہ فیملی کی طرح ہے بالکل, اور اس کے بچوں کو بھی میں اپنے بچوں کی طرح سمجھتا ہوں بالکل. اور ایک بہت بڑا پاکستانی میں کہوں گا ہیرو جنید جمشید. رائٹ. دل دل پاکستان ہر دھڑکن کی آواز ہے, ہر پاکستانی کی آواز ہے. اگر آپ تھوڑا سا ریکویسٹ گنگنائیں گے سر ہمارے لیے؟ ضرور. ایسی زمین اور آسمان ان کے سوا جانا کہاں, بڑھتی رہے یہ روشنی, چلتا رہے یہ کارواں, دل دل پاکستان جاں جاں پاکستان
दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान. थैंक यू वेरी मच. मैं ऑन द बिहाफ ऑफ ऑल कैनेडियंस आपके लिए क्लैप करता हूँ. थैंक यू वेरी मच. आपके बेटे साहब शरजान, आई बिलीव उनका नाम है, वो भी इस फील्ड में आ रहे हैं. थोड़ा सा उनके बारे में बताएंगे हम लोगों को? हाँ, देखिए फर्क ये था कि जिस तरह हम छोटे थे तो म्यूजिक जो था उसको बुरा समझा जाता था कि भाई कि यू नो मुहज़्ज़ब खानदान के बच्चे जो हैं इस रास्ते पे नहीं जाएंगे. लेकिन जब से मैं म्यूजिक में था तो छोटे छोटे ये थे और ये देखते रहे कि गिटार्स और ये किस तरह सब कुछ है. फिर एक दिन शेरजान और मेरा छोटा इमरान जो है, इन दोनों को बहुत ज़्यादा शौक है म्यूजिक का और फिल्म का और सारा. तो यहाँ उसी स्कूल में जिसमें मैं पढ़ता था अमेरिका में, इन्होंने मुझे बुलाया, कहता है कि अब हमारा एक फंक्शन हो रहा है तो आप आके देखें. तो जब मैं गया उस फंक्शन पे तो इन्होंने अपने बैंड के साथ परफॉर्म किया वहाँ. राइट. तो वाकई में मैंने देखा कि ये इनमें है हाँ जरासीम है और इनमें मैंने इनको ये कहा कि मेहनत करो, देखो जो मेहनत करता है ना वही आगे जाता है. तो शेरजान ने काफी ये एक नया इसका अभी वो वीडियो मुझे दिखा रहा था, कोई जो है जो लोग पसंद कर रहे हैं काफी मेरे ख्याल में. राइट. सही. सियासत में आने का कोई इरादा है सलमान भाई? यार देखिए मैं आपको बताऊं कि जो भी मैंने किया ना, देखिए म्यूजिक में भी, फिल्म जो मेरी डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी अगर आप देखें यूट्यूब पे मैंने जो बीबीसी की है, जो मेरा म्यूजिक है ये सारा सोशल जस्टिस के साथ इसका बहुत ज्यादा दारोमदार है. समीना और मेरा जो इदारा है, सलमान और समीना ग्लोबल वेलनेस इनिशिएटिव, ठीक है ना, SSGWI, उसके अंदर हमने ये सिंध के अंदर सजावल के अंदर विलेजेस बनाए हैं. मानसेरा में स्कूल जो है गर्ल्स स्कूल है. तो ये काम जो समाजी काम है मुझे बड़ा शौक है करने का. आगे जाके क्या जिंदगी बनती है मुझे पता नहीं है, लेकिन हम अपने नॉन प्रॉफिट के जरिए मदद करते हैं. मतलब कहने का मकसद ये है इस काम के लिए पॉलिटिशियन होना जरूरी नहीं. बिल्कुल, मतलब कि आप अगर आप खिदमत करना चाहिए ना, खिदमत खल्क करने, आप आर्टिस्ट हो, स्पोर्ट्समैन हो, जो मर्जी हो आप कर सकते हैं. मौजूदा हुकूमत से आप मुतमईन हैं उनकी परफॉर्मेंस से? क्योंकि कंप्लेंट्स भी हैं, कुछ खुश भी हैं. आपका क्या कमेंट है? जी, मैं इसलिए ये डॉक्यूमेंट्री जो वज़ीर आज़म इमरान खान पे बना रहा हूँ, उसका टाइटल है स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी. राइट. और उसके अंदर यही सवाल जो आपने पूछा ना, ये मैं सवाल वज़ीर आज़म से भी पूछ रहा हूँ. राइट. अच्छा, ठीक है. वो इंशाल्लाह जब फिल्म आएगी उसमें सारा कुछ ये जो आप चाह रहे हैं मैं हर पॉइंट ऑफ व्यू उसमें दिखाना चाहूंगा. वेरी गुड. आखिर में सलमान भाई, मेरा एक रिक्वेस्ट होती है अपने हर मेहमान से, यूथ के लिए कोई मैसेज अगर आप देना चाहें. जी बिल्कुल. देखें, मैंने जो सीखा है ना कि मायूसी गुनाह है. डोंट एवर गिव अप. है जज्बा जुनून तो हिम्मत ना हार, जुस्तजू जो करे वो छुए आसमान. गुड. एक्सीलेंट मैसेज सलमान भाई. और इसके साथ साथ हम यहाँ पे प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे. और आपका अगेन बहुत बहुत शुक्रिया. इट वाज रियली ऑनर्ड यू टू बी इन माय शो. और हम आपके सारे प्रोजेक्ट्स में आप जो खिदमात कर रहे हैं ह्यूमैनिटी के लिए और पाकिस्तान के लिए, उसके लिए आपके लिए ऑल द बेस्ट विशेस. शुक्रिया जी, शुक्रिया. हमारे प्रोग्राम को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिए और फीडबैक तो जरूर दीजिएगा. आप जिस अपने पसंदीदा पर्सनालिटी से मिलना चाहते हैं उसके बारे में हमें लिखिएगा. और अपना ख्याल रखिए. कोविड दोबारा बढ़ रहा है. अपने दोस्तों का, रिश्तेदारों का ख्याल रखिए और सारी जो SOPs हैं उसको फॉलो करिए. अगले प्रोग्राम में एक नए मेहमान के साथ फिर हाजिर होंगे. जब तक के लिए अल्लाह हाफिज.